بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے واقعے کے بعد سورۃ اعراف میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ماں اور تول پوری کیا کرو، اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹا کرو کہ وہ شخص خدا پر ایمان لاتا ہے، اسے تم ڈراتے ہو اور وہ راہ خدا سے روکتے ہیں، اور اس میں کجا ڈھونڈتے ہو، اور اسی وقت کو یاد کرو جب تم توڑتے تو خدا نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا تو ان کے قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے، وہ کہنے لگے کہ اے شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تمہارے مذہب میں آ جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہوں تو بھی اگر ہم اس کے بعد خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائے تو بے شک ہم سے خدا پر جھوٹ باندھا، اور ہمارا شایع شان نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائے۔ ہاں، خدا جو ہمارا پروردگار ہیں، اور چاہے تمہیں ہم مجبور ہے کے ساتھ ہمارا فیصلہ کر دے۔ یعنی پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہمارا خدا ہر چیز پر بھروسہ ہے۔ پروردگار ہم میں اور ہمارے قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ اور ان کے قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے، بھائیوں، اگر تم شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسار میں پڑ گئے۔ تو ان کی بونچال نے آپ کو پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے ہیں، اگر تم اوندے پڑ رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویا کہ وہ ان میں کبھی آباد نہیں ہوتے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا خسارے میں پڑ گئے، تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیوں، میں تم کو اپنے پروردگار کی پیغام پہنچا دیتا ہوں اور تمہارا خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کافروں۔ اور سورہ ہود میں حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کے بعد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ماں باپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ میں تو تم کو اسود حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں کسی ایسے دن عذاب کا خوف ہو جو تمہیں گرے کر رہے گا۔ اور اے میرے قوم، ناپ اور تول کے انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیز کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اگر تم کو میرے کہنے یقین نہ ہو تو خدا کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہاری نگہبانی نہیں ہوں۔
انہوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہارے نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دے اور اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیے نہ کرے؟ تم بڑے نرم دل اور راہ راست باز ہو۔ شعیب نے کہا کہ اے قوم، دیکھو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں اس کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس امر سے میں تمہیں منع کرتا ہوں اور خود اس کو کرنے لگوں گی۔ میں تجھے جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس کے بارے میں مجھے توفیق کا ملنا خدا ہی کی فضل سے ہے۔ اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے قوم، میری مخالفت تم سے کیوں ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسی مصیبت تم پر واقع ہو۔ اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں، اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کی آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا ہے اور محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم میں سے ہم کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی بندہ نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم پر کسی طرح غالب نہیں ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر خدا سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا رب تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور میری قوم، تو اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب میرا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو پکڑانے آدیو تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑ رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ تھدین پر ویسی ہی پٹکار ہے جس سمود پر تھی۔ سورۃ الحجر میں بھی اللہ تعالیٰ نے قصہ لوط کے بعد فرمایا، وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گنگار تھے تو ہم ان سے بھی بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہے۔ اور سورۃ الشعراء میں قوم لوط کے قصہ میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اور بن کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تمہاری امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرے کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانتا، میرا بدلہ تو خدا تعالی رب العالمین کی ذمہ داری پر ہے۔ پیمانہ پورا بر کرو اور ملک میں فساد نہ کرے، اور اس سے ڈرو جس کو تم سے پہلی خلقت کو پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تم جادوزدہ ہو اور تم کو اور کچھ نہیں ہو، ہم ہی جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم کو جھوٹے ہو۔ اگر سچے ہو تو آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر ہم پر گرا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو اور میرے پروردگار اس کو خوب واقف ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا،
پس جب صاحبان کے عذاب ان کو آ پکڑے، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا، اس میں یقیناً نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب